من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال موسى بن جعفر علیہ السلام فی کتاب البحار تفقهوا فی دین اللہ فإن الفقه مفتاح البصیرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة دین کے اندر سمجھ کو حاصل کرو کیونکہ فقہ بصیرت کی چابی ہے اور تمام عبادت ہے۔ فقہ اعلیٰ مرتبے کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ والرتب الجلیلہ فی الدین والدنیا، اور انسان چمکدار رتبے حاصل کرتا ہے فقہ کی بدولت دین و دنیا میں۔ فضل الفقیہ علی العابد، فقیہ کی فضیلت عابد پر کفضل الشمس علی الکواکب، جس طرح سورج ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے فقیہ عابد پر فضیلت رکھتا ہے۔ ومن لم يتفقہ فی دینہ، اور جس نے شریعت کے دین کا علم حاصل نہ کیا، لم یرض اللہ لہ عملا، اللہ اس کے کسی عمل سے راضی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے یہ حدیث آغا خامنہئی کی توضیح سے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن یہی حدیث آغا سیستانی کی توضیح المسائل میں بھی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ حلال و حرام کا علم کتنا اہم ہے، چاہے وہ دنیاوی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو۔ حلال و حرام کا علم نہیں ہے تو جاہل ہے، غیر مہذب ہے۔ چاہے دین کا طالب علم کیوں نہ ہو، اگر حلال و حرام کی پہچان نہیں ہے اس کو بھی، تو وہ دین کا علم بھی جہالت والا علم ہے، وہ بھی جو ہے کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ بہرحال آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے 3 مسئلوں کو پیش کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آغا خامنہئی سے پوچھا گیا کہ احتیاط کس چیز کو کہتے ہیں۔ یہی جواب جو آغا خامنہئی دے رہے ہیں وہی تمام مراجع کا بھی جواب ہے کہ جس مسئلے کے تمام احتمالات پر عمل کرنے کا نام احتیاط ہے۔ جتنے بھی اس مسئلے میں احتمالات موجود ہیں
اس پر انسان عمل کر لے تو احتیاط پر عمل ہو جائے گا. اور احتیاط کی کیفیت کو پہچاننا یہ انتہائی اہم ہے، ورنہ انسان احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا ہے. البتہ یہ بڑی احتیاط تھی. چاہے تو انسان چھوٹی احتیاط پر بھی عمل کر سکتا ہے، یعنی چاہے تو 4 مراجع کے درمیان احتیاط کرے، چاہے تو 2 مراجع کے درمیان احتیاط کرے، چاہے تو کچھ مسئلوں میں احتیاط سے عمل کرے، کچھ مسئلوں میں جو ہے تقلید کے مطابق عمل کرے، چاہے تو خالی نماز کے مسئلے میں اور طہارت کے مسئلے میں احتیاط کرے، باقی سارے مسائل میں تقلید پر عمل کرے. الاحتیاط طریق النجات، احتیاط نجات کا راستہ ہے، اس لیے کہ اس میں یقینی طور پر انسان مطمئن ہوتا ہے کہ جو لوح محفوظ میں حکم لکھا ہوا ہے میں نے انجام دے دیا ہے، کیونکہ مسئلے کے جتنے پہلو تھے سب پر میں نے عمل کر لیا ہے. تو جتنی بڑی احتیاط ہوگی اتنا واقع تک پہنچنے کا امکان موجود ہے. کہ جو تفصیلات ابھی احتیاط کے سلسلے میں جب آپ کے سامنے پیش کریں گے تو دیکھیے گا کہ احتمال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل کو تکرار کرنا پڑتا ہے، کبھی احتمال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو چھوٹے عمل کو چھوڑ کر بڑا عمل انجام دینا پڑتا ہے، کبھی احتیاط میں یہ ہوتا ہے کہ حرام سے بچنے کے لیے دونوں چیزوں کو جس میں حلال اور حرام دونوں کا احتمال موجود ہے دونوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. احتیاط کا خلاصہ یہ کہ مشکل ترین پہلو اختیار کیا جاتا ہے، جو اس مسئلے کا سب سے مشکل پہلو ہوتا ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے. اور چونکہ مشکل کام ہے احتیاط کرنا ہر ایک کے بس کی بات اس لیے بھی نہیں کہ اس کے مسئلوں کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے. عمل تو کجا، عمل اس سے بھی زیادہ مشکل ہوا کرتا، کیونکہ جو ہے ہر مسئلے میں انسان احتیاط سے قدم رکھے اچھا ضرور ہے، طریق نجات ضرور ہے، لیکن عمل کرنا بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. مثلا ایک مجتہد کہہ رہا ہے اس کے فتوے کے لحاظ سے کہ آج عید منانا ہے، کیونکہ اس کے فتوے کے لحاظ سے چاند ہو گیا ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی چاند ہو جائے آخوئی کے نزدیک تو چاند ہو گیا. دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے کہ نہیں عید نہیں منانا ہے بلکہ عید منانا حرام ہے، روزہ رکھنا واجب ہے. ایک کے نزدیک روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ عید ہے، دوسرے کے نزدیک روزہ رکھنا واجب ہے اس لیے کہ ابھی جو عید نہیں ہوئی ہے. تو اب واجب و حرام کے درمیان جمع کرنا اور احتیاط پر عمل کرنا تو آسان بات نہیں ہے، مشکل کام ہے. چنانچہ احتیاط بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے خود مسئلے کی جہت سے بھی. اس کی کیفیت کو پہچاننا بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. کبھی کبھی تو کوئی واجب و حرام جمع ہو جاتا ہے، ہم دونوں کو کیسے جمع کریں؟ اگر دونوں مجتہدین کے درمیان احتیاط کرنا چاہتا ہے تو کیا کریں؟
حل پتہ ہو کہ اس وقت سفر کرنا واجب ہے، چاہے 14 میل جائے 14 میل واپس آئے، اور پھر جو ہے اس کے ذریعے سے سفر اختیار کرے، روزہ ختم کرے، تو وہ مجتہد جو کہتے ہیں کہ عید منانا ضروری ہے، اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اور وہ مجتہد جو کہتا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے، اس کے نزدیک بھی سفر میں روزہ نہیں ہوا کرتا ہے، بس اس لیے سفر کرے گا، تو روزہ دونوں کے نزدیک نہیں ہے۔ اور واپس آ کر اسی ایک روزے کی قضا بھی کرے گا، تاکہ جو مجتہد کہہ رہا تھا کہ روزہ رکھنا واجب ہے اس کا روزہ بھی ہو جائے، تاکہ احتیاط کے واجب و حرام دونوں پہلو پر عمل ہو جائے۔ تو کبھی کبھی بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ سب کو پروردگار عالم 14 معصومین علیہ السلام اور حج کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ عرفہ کے میدان میں دیکھیں گے کہ وہاں پر بڑا اختلاف ہو جاتا ہے کہ نماز پوری پڑھی جائے یا قصر پڑھی جائے، حتیٰ یہ کہ 4 فتوے آ جاتے ہیں، اور ہر عالم ایک الگ بیان دے رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر نماز پوری پڑھنا ہے یا نماز قصر پڑھنا ہے۔ اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا وظیفہ واقعاً قصر ہوتا ہے، بعض لوگوں کا وظیفہ جو ہے تمام نماز پڑھنے کا، اور بعض لوگ جو ہے ان کے لیے تمام و قصر پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، اس لیے جس سے پوچھو وہ ایک الگ مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ واقعاً وہاں پر مسئلہ مشکل ہے بھی۔ لوگ آپس میں جو ماہرین ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قصر نماز پڑھنا، جبکہ واقعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں تمام نماز پڑھنا ہوتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر تمام نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ لیکن جب دو چیزوں کے درمیان نماز قصر و تمام کے درمیان اختلاف ہو جائے تو احتیاط کا طریقہ ہے کہ دونوں پڑھ لی جائے، قصر الگ پڑھیں تمام الگ پڑھیں، اس کے نتیجے دونوں احتیاط کے نتیجے جمع ہو جائیں گے۔ تو ایک نقطہ تو یہ کہ احتیاط میں پوری کوشش یہ کرنا ہوتی ہے کہ مسئلے کے جتنے پہلو ہیں ان سب پہلوؤں پر عمل ہو جائے، اور کچھ لوگ چاہیں تو چھوٹی احتیاط پر عمل سکتے ہیں، دو مجتہدین کے درمیان کچھ مسئلوں میں احتیاط کریں، کچھ مسئلوں میں تقلید پر عمل کریں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بل جس مسئلے میں بھی احتیاط پر عمل کرے گا اس مسئلے کی جہت سے وہ راہ نجات کو یقینی حاصل کر رہا، اتنا اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ آقا خامنہی سے پوچھا گیا، ویسے یہ مسئلہ بھی سب کا ہی ہے، آج کل کے سارے مجتہدین اجازت دیتے ہیں۔ آقا خامنہی سے پوچھا گیا کہ احتیاط کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آقا خامنہی نے جواب دیا، یہ سارے آج کل کے مراجع کا یہی جواب ہے کہ احتیاط خود ایک تقلیدی مسئلہ ہے، یعنی جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اس سے پوچھیں گے کہ آپ احتیاط کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر وہ مجتہد احتیاط کرنے کی اجازت دے تو پھر ہم احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، اگر وہ مجتہد احتیاط کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر ہم اس مسئلے پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ کیوں شک پیدا ہو رہا ہے کہ احتیاط اس میں بھی تقلید کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے؟ اس لیے کہ احتیاط خود اس میں علماء کا ایک جملہ ہے، الاحتیاط فی ترک الاحتیاط،
احتیاط اس میں کہ احتیاط کو ترک کر دیا جائے، خود احتیاط اس میں کہ احتیاط کو ترک کر دیا جائے، ورنہ بعض جگہ پر احتیاط میں بدعت و تشریع لازم آنے کا خطرہ ہوتا، اس لیے کہ احتیاط خود اس میں کہ احتیاط کو ترک کر دیا جائے، اسی لیے اس مسئلے میں خود تقلید کرنا پڑتی ہے کہ وہ مجتہد احتیاط کی اجازت دیتا ہے یا احتیاط کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہمارا مجتہد جس کے مسئلے پر ہم عمل کرتے ہیں اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ہم احتیاط سے کام لیں گے، ورنہ احتیاط کرنا خود جائز نہیں ہوتا بعض اوقات۔ البتہ آج کل کے سارے مراجع نے اجازت دی ہوئی ہے، خاص طور پر شیخ مرتضی انصاری نے وہ استدلال پیش کیا جس کی وجہ سے وہ مسئلہ جو بدعت کا تھا وہ ختم ہی ہو کر کے رہ گیا، اس لیے خوئی بھی اجازت دیتے ہیں، خمینی بھی اجازت دیتے ہیں، سیستانی بھی اجازت دیتے ہیں، خامنائی بھی اجازت دیتے ہیں، اس لیے تقلید کے لحاظ سے احتیاط کرنا اجازت کے علاوہ بہتر بھی ہے، خود ایک عمل احتیاط کا طریق نجات اور انسان کو واقع تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اس لیے عزیزو، شروع میں ہم عبارت پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس یہ پرچے نہ ہوں پرچے رکھے جائیں تاکہ جو ہے وہ کتاب بھی تھوڑی آگے بڑھتی رہے۔ مسئلہ نمبر 2، الاقوا۔ الاقوا کا مطلب فتویٰ یہ ہے کیا جواز العمل بالاحتیاط، جائز عمل کرنا احتیاط پر، مجتہدن کانا اولا، چاہے مجتہد ہو تو مجتہد بھی احتیاط پر عمل کر سکتا ہے روایات کو جمع کر کے، مجتہد کی احتیاطوں کو مختلف روایات کو جمع کرے، اولا یا مجتہد نہ ہو بلکہ مقلد ہو تو مقلد مختلف مجتہدین کے فتوے کو جمع کر کے احتیاط کرے گا، لیکن یجب ان یکون عارفا کیفیت الاحتیاط، لیکن واجب ہے کہ شخص جو احتیاط کر رہا ہے وہ احتیاط کی کیفیت کو جانتا ہو کہ اگر واجب و حرام دونوں جمع ہو جائیں تو اس کو کیسے حل کریں، اگر قصر و تمام نماز دو جمع ہو جائیں تو دونوں کو کیسے حل نکالیں گے، جیسے عرفہ کے میدان میں پیش آتا ہے مثلا۔ کیفیت احتیاط جانتا ہو بالاجتہاد ہے، اجتہاد کے ذریعے سے احتیاط کی کیفیت جانتا ہو کہ روایات کو کیسے جمع کر کے عمل کیا جا سکتا ہے، روایات کے ذریعے سے عمل کرنے کا نام ہے اجتہاد کر کے احتیاط کرنا، اور بالتقلید یا تقلید کے ذریعے سے احتیاط کریں، مختلف مراجع کے فتویٰ کو جمع کر کے سب مراجع کے فتوے پر عمل ہو جائے، اس طرح احتیاط کرے۔ مسئلہ نمبر 3، قد یکون الاحتیاط فی الفعل، کبھی احتیاط کام کے انجام دینے میں ہوا کرتی ہے، کما اذا احتمل کون الفعل واجبا، جیسے انسان کو احتمال ہے کہ چاند پہلی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو دعا پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو واجب کا احتمال ہے لیکن حرام کو کوئی احتمال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں واجب سمجھ کر دعا پڑھے گا، یہ احتیاط ہو جائے گی۔ کما اذا احتمل کون الفعل واجبا، جیسے احتمال ہو کہ ایک کام واجب ہے، جیسے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنا مثلا، وَكَانَ قَاطِعًا بِعَدَمِ حُرْمَتِهِ، قاطع نہیں یقین کرنے والا، وہ یقین کرنے والا بعدم حرمتہ کہ دعا حرام تو نہیں ہے، واجب ہے حرام تو نہیں ہے، جب واجب کا احتمال ہے تو واجب احتمال کی بنیاد پر جب دعا پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے احتیاطاً دعا پڑھی ہے، اچھا کام ہے۔
وقد یکون فی الترک، اور کبھی احتیاط کام کو چھوڑ دینے میں ہوتی ہے، جیسے شک پیدا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے یا حرام نہیں ہے، تو احتیاط یہ کہ سگریٹ پینا چھوڑ دے، کیونکہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان سگریٹ پینا چھوڑ دے، کیونکہ احتمال حرام ہے، کم سے کم واجب تو نہیں ہے، تو واجب نہیں ہے تو حرام کا احتمال ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے بس۔ کما اذا احتمل حرمت فعل، جیسے کہ احتمال ہو کہ ایک کام حرام ہے، جیسے کہ سگریٹ پینا مثلا، وکان قاطعا بعدم وجوبہ، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ سگریٹ پینا واجب تو کم سے کم نہیں ہے، حرام ہونے کا احتمال موجود ہے، تو اس کو چھوڑ دے۔ چھوڑ دینے میں احتیاط، یقینی نجات ہے اس میں۔ وقد يكون في الجمع بين الامرين مع التکرار، اور کبھی کبھی احتیاط دو کاموں کو جمع کرنے میں ہوا کرتا ہے۔ دو کاموں کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تکرار کر کے جمع کرنا ہوتا ہے، جیسے انسان کو شک پڑتا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ دونوں پڑھے، جمعہ بھی پڑھے اور جمعہ بھی پڑھے اور ظہر بھی پڑھے۔ تو یہ احتیاط تکرار نماز کے ذریعے سے احتیاط ہو رہی ہے۔ یہ شک پڑ رہا ہے کہ قصر نماز پڑھوں یا تمام نماز پڑھوں، تمام پوری 4 رکعت پڑھوں، تو احتیاط یہ کہ قصر بھی پڑھے اور تمام بھی پڑھے، اس کے نتیجے یقینی طور پر جو نجات ہوگی۔ یہ دو میں سے کوئی ایک چیز تو یقینی ہے، اس لیے دونوں کو پڑھ رہے ہیں، تو احتیاط کے نتیجے میں تکرار کرنا پڑ رہی ہے۔ کبھی احتیاط جمع کرتے ہیں اور تکرار کے ساتھ جمع کرتے ہیں، اس میں احتیاط وجود میں آتی ہے۔ اس کے ذیل میں آغا سیستانی نے ایک حاشیہ لکھا ہے کہ او بدون ہی کا مطلب یہ کہ کبھی احتیاط جمع کرنے میں ہے لیکن اس میں کوئی تکرار نہیں کرنا پڑتی، جیسے آپ نے یہ مسئلہ سن رکھا ہوگا کہ کور پانی میں یا جاری پانی میں جو نل کے اندر آتا ہے، کور یا جاری پانی میں اگر کوئی کپڑا دھویا جائے تو آغا خوئی و خمینی یہ کہتے ہیں کہ کپڑے کو نچوڑنا ضروری ہے پاک کرنے کے لیے۔ آج سیستانی کہتے ہیں کہ نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب وہ آدمی جو احتیاط کرنا چاہے، کپڑے کو دھونے کے ساتھ ساتھ نچوڑے گا، تو دھونے کا عمل جو آغا سیستانی کرے تو وہ تو کر ہی لیا، نچوڑنے کا عمل بڑا عمل ہو گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نچوڑنے کے نتیجے یقینی طور پر احتیاطاً پاک ہو جائے گا، کہ جو نچوڑنے کو مان رہا ہے وہ بھی مان رہا ہے، جو نچوڑ کو نہیں مان رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاک ہو رہا ہے نچوڑنے سے۔ اس لیے یہاں پر عمل تکرار نہیں ہو رہا ہے، ایک ہی عمل میں سارا کام ہو رہا ہے، لیکن ایک بڑا عمل انجام دینا پڑ رہا، وہ کیا کہ دھونے کے علاوہ نچوڑنا بھی پڑ رہا۔ تو یہاں پر تکرار کے بغیر بھی دونوں کو جمع کر کے احتیاط کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو آغا سیستانی کا حاشیہ تھا، اس سے پہلے ایک اور حاشیہ آغا سیستانی کا ہے، اور وہ آغا سیستانی کا حاشیہ ہے 6 نمبر میں۔ یہ 7 نمبر میں تھا، یہ 6 نمبر میں حاشیہ ہے، جس میں بالتقلید کے اوپر حاشیہ لگا ہے، مثلا نمبر 2 کے آخری میں کیا وہ یہ کہتے ہیں احتیاط کرے اجتہاد کے ذریعے سے، احتیاط کرے تقلید کے ذریعے سے، او بالعلم الوجدانی، یا علم وجدانی کے ذریعے سے احتیاط کرے۔ علم وجدانی کیا ہے؟ علم وجدانی وہ علم جو انسان اپنے نفس میں پانے والا ہے، اس میں نہ تقلید کرنے کی ضرورت ہے، نہ تقلید کرنے کی ضرورت ہے، نہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نفس کے اندر علم ہے۔ مثلا بھوک لگنا، یہ انسان اپنے نفس میں خود ہی دیکھتا ہے کہ مجھے بھوک لگی، یہ علم وجدانی کہلاتا ہے۔
خوف آنا، انسان اپنے نفس میں خود ہی محسوس کرتا ہے کہ یہاں مجھے خوف آ رہا، کسی کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، خود انسان اپنے نفس میں پاتا۔ شرم محسوس کرنا انسان خود اپنے نفس کے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو علم وجدانی کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس میں احتیاط کے دونوں پہلو اس کو خود سے پہلے سے ہی معلوم ہے، نہ تقلید کی ضرورت ہے، نہ احتیاط کی ضرورت ہے، نہ جو ہے اجتہاد کی ضرورت ہے، خود ہی پہلے سے ہی معلوم ہے، اور اس میں جو ہے احتیاط کرنا چاہتا ہے، دونوں مسئلے معلوم ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو احتیاط کرے گا، تو علم وجدانی سے احتیاط کرے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اس میں اجتہاد و تقلید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کما اذا لم يعلم ان وظیفته القصر او التمام، جیسے انسان کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس کی ذمہ داری قصر نماز پڑھنا ہے یا تمام نماز پڑھنا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ دونوں نماز احتیاطاً پڑھے گا اور تکرار کے ذریعے سے احتیاط کو انجام دے گا۔ آخری عبارت جو ہے عروہ کی ہے مسئلہ نمبر 4 میں، الاقوى جواز الاحتیاط، فتویٰ یہ کہ احتیاط کرنا جائز ہے، ولو کان مستلزما للتکرار، اگرچہ کہ احتیاط تکرار کو لازم قرار دیتا ہو، جیسے قصر و تمام، جیسے جمعہ و ظہر۔ وَأَمْكَنَ الْاجْتِهَادُ أَوِ التَّقْلِيدُ، اگرچہ کہ کسی آدمی کے لیے تقلید کر کے عمل کرنا ممکن ہے، پھر بھی احتیاط جائز ہے۔ کسی آدمی کے لیے اجتہاد کر کے عمل کرنا ممکن ہے، پھر بھی اس کے لیے احتیاط کرنا جائز ہے۔ کہتے ہیں وَأَمْكَنَ الْاجْتِهَادُ أَوِ التَّقْلِيدُ، اگرچہ کہ اس کے لیے ممکن ہے اجتہاد و تقلید کرنا، لیکن پھر بھی فتویٰ یہ کہ احتیاط کرنے کی اجازت ہے۔ آئیے ضمناً آپ کے سامنے 2-3 باتوں کو پیش کریں کہ انسان 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا یہ کہ جاہل عالم کی تقلید کرے، جاہل عالم کی طرف رجوع کرے، یا عالم کی طرف رجوع کرے، یا جاہل کی طرف رجوع کرے، یا عالم جاہل کی طرف رجوع کرے۔ یہ 4 ہی صورت بنتی ہے عقلی لحاظ سے۔ عالم کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ عالم پہلے سے ہی جانتا شرعی مسائل کو، دوسرے عالم کی اس کی ضرورت ہی نہیں، وہ قرآن و حدیث سے خود ہی مسئلے کو جانتا ہے، وہ دوسرے عالم کی کیوں بات مانے گا، خود کو ہی پتہ ہے یا نہیں۔ جاہل کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس خود نہیں ہے تو دوسرے کو کیا دے گا۔ ایک فلسفے میں ایک قانون ہے، فاقد الشیء لا یعطی الشیء، جس کی جیب میں خود نہیں، وہ دوسروں کو کیا دے گا، یہ جو ہے ایک فلسفے کا قانون ہے۔ اس لیے جاہل کی تقلید بھی نہیں کر سکتا، اور یہ تو سب سے بدتر ہے کہ عالم جاہل کی طرف رجوع کرے۔ عالم تو خود جو ہے علم رکھتا ہے، وہ جاہل کی طرف کیوں رجوع کرے گا؟ اس لیے آخری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ جاہل جو ہے عالم کی طرف رجوع کرے، یہ ایک عقلی تقاضا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عام طور پر جاہل کے پاس ہی جاتا ہے، ذمہ داری محسوس نہیں کرتا ہے، بس کسی سے مسئلہ پوچھ لیا، جیسا تیسا پتہ چل گیا ویسے عمل کرنا شروع۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ صحیح مسئلہ معلوم نہیں کرنے کی کوشش کرتے، جس سے بھی بس مسئلہ پتہ چل گیا، بس اس سے جیسا تیسا مسئلہ پتہ چل گیا اس طرح عمل کرنا شروع کرتے۔ یہ جو ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ جو صحیح جو بتانے والے ہیں ان سے نہیں پوچھتے، یا جو ہے توضیح المسائل یا صحیح کتاب کے اندر نہیں دیکھتے، ایسے ہی جو ہے مسئلے پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اور پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مجتہد عالم کی تقلید بالفرض چلو مان لیا آپ کی بات کہ نہ کریں، تو پھر کریں تو کیا کریں؟ آپ بتائیں خود ہی۔ نہ کریں تو کس کی کریں، کیا کریں؟ اس لیے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے
ہر وقت کوئی مسئلہ پیش آیا تو فوراً جا کے امام علیہ السلام سے کانٹیکٹ کرا، پھر جو ان سے مسئلہ پوچھے. اتنے تو ہمارے پاس جوہر نہیں ہے، اتنی تو ہم میں طاقت نہیں نا، ہم میں نہ، شاید آپ کے پاس بھی شاید نہ ہو، کسی کے پاس ہے تو ایک الگ بات ہے. غیبت کے زمانے کے اندر امام سے کانٹیکٹ نہیں ہے، کرے تو کیا کرے؟ امام سے ڈائریکٹ تو نہیں معلوم کر سکتے، پھر کیا کریں گے؟ مجتہد عالم کو تو نہیں مان رہے، تقلید کو تو آپ نہیں مان رہے، پھر کیا کریں؟ آپ جو ہے محلے کے پیش امام کی بات مانیں گے، اگر اس کی بات مانے تو وہ بھی تقلید ہوگی اس کی، اور وہ پیش امام کی مجتہد عالم کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس میں. اس طرح محلے کے کسی عالم کی بات مانیں گے، محلے کے کسی مترجم ترجمہ کرنے والے کی بات، ترجمہ کرنے والے کی کیا حیثیت، اپنے محلے کے عالم کی کیا حیثیت ہے؟ کسی مفسر کی بات مانو، مفسر کی بھی کیا حیثیت، مگر یہ کہ جو ہے وہ صاحب تفسیر المیزان جیسا ہو علامہ طباطبائی، وہ ایک الگ بات ہے، خود ایک مجتہد ہے. کیا ہم اپنے والدین کی بات مانیں؟ والدین کو بیچارے خود کو نہیں آتا ہے، وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ بالآخرہ یہ ایک تو تقلید ہو جاتی ہے، یعنی ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی طرف رجوع کرنا بھی تقلید ہے. تقلید سے آپ کہاں تک بھاگیں گے؟ تو غلط تقلید اختیار کرنے سے بہتر یہ نہیں کہ اچھے صحیح تقلید جو اس کو امام علیہ السلام حجت بنایا، اس حجت خدا کے پیچھے جا کر کے ہم اس کی تقلید کریں. اس لیے جو ہے یہ اس جہت سے بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی راستہ نہیں ہے مجتہد عالم کے علاوہ کسی اور کی تقلید کرنے کا. اور پھر مجتہد عالم کو حجت قرار دیا گیا ہے عقلی اور نقلی طریقے سے، دونوں لحاظ سے. آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں عقلاء عالم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں. اگر آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر اس بیماری کا ماہر ہے. اگرچہ کہ وہ عادل نہیں ہوتا ہے پھر بھی اس کی طرف رجوع کرنا ہے. اگرچہ کہ پتا ہے کہ وہ ممکن ہے پیسے لے کر ہمارے کیس کو خراب کر دے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کی طرف رجوع کر، ڈاکٹر سے فرار تو نہیں کر سکتے نا، جبکہ وہاں تو عادل بھی ہے مجتہد عالم. اگر جو ہے کسی کو مکان کا نقشہ بنانا ہے تو وہ انجینئر کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر کسی کو کیس لڑنا ہے تو وکیل کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر کسی کو جو ہے اکاؤنٹس میں کوئی مسئلہ پیچیدگی پیش آ گئے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی طرف رجوع کرتا ہے. جہاز اڑانا ہے پائلٹ کی طرف رجوع کرتا ہے. حتیٰ یہ کہ اگر گٹر کھلوانا تو بھی بھنگی کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ وہ اس کا ماہر ہے. وہ ایسا نہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب ہماری گٹر بھر کے کھول دیں، نہیں، وہ جس چیز کا ماہر ہے اس کی طرف رجوع کرنا. ہر فیلڈ کا اپنا ماہر ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہو. اس لیے جو ہے یہ عقلاء عالم کا حتمی دنیا میں، چاہے کسی مذہب کو مانے یا نہ مانے، خدا کو مانے یا نہ مانے، ہر عاقل یہ جانتا ہے کہ جو جس چیز اور جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ کے ماہر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر بے وقوفی ہے. حتیٰ اگر جو ہے ہمیں فرض کریں کیس لڑنا ہے پھر بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ڈاکٹر اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، وہ کیس لڑنے کا ماہر نہیں. یا اگر بیماری ہے تو بیماری کی صورت میں ہمیں انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے، وہ جس چیز کا جو ماہر ہے اس کے پاس جائیں گے. اس سب چیزوں میں عقلی قانون چل رہے ہیں. پتہ نہیں جب دین کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو لوگوں کے عقلوں پر کیوں پتھر پڑ جاتے ہیں کہ وہ عالم کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ہر آدمی کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے، جو مسئلہ جس نے جیسا بتا دیا عمل کر لیا، کیونکہ قیامت کی تو فکر ہی نہیں. اس کے ایمان جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی پختگی نہیں ہے کہ جس سے وہ سمجھے کہ جو اس کا ماہر ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کے بجائے جو ہر آدمی کی طرف مسئلے کے لیے رجوع کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہو جایا کرتی ہے. دوسری طرف سے امام معصوم نے کتنی حدیثوں میں فرمایا، من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا
فللعوام ان یقلدوہ، جو شخص اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، حافظا لدین، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، مخالفا لہوا ہو، اپنی خواہشات نفسانی کو کچل کر رکھ دے، مطیعا لامر مولا، اور اپنے مولا پروردگار کے امر کی اطاعت کرنے والا، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کی ذمہ داری ہے کیسے مجتہدین کی تقلید کرے۔ باقاعدہ تقلید کا لفظ امام کی زبان سے آ گیا ہے، اور ایسے مجتہدین کا کرائیٹیریا اور معیار بیان کیا گیا۔ اما الحوادث الواقعہ، دوسری حدیث میں، فارجعوا فیہا الی روات احادیثنا فإنہم حاکم علیکم، روزمرہ پیش آنے والے واقعات میں اپنے زمانے میں ہماری روایتوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ تم پر حاکم بنائے گئے ہیں، تم پر وہ حکومت رکھتے ہیں، اور بعض روایت میں حجت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اتنی زیادہ روایات ہے، بعض روایت میں عجیب جملہ ہے، الراد علیہم کالراد علینا، جنہوں نے ان مجتہدین کرام کو رد کر دیا گویا کہ انہوں نے ہم ائمہ معصومین کو رد کر دیا۔ والراد علیہم کالراد علینا، والراد علینا کالراد رسول اللہ، اور جس نے ہم ائمہ معصومین کو رد کر دیا اس نے رسول اللہ کو رد کر دیا۔ ورد رسول اللہ فهو داخل فی الشرک، اور جس نے رسول اللہ کو رد کر دیا وہ اللہ کی شرک کی حدود میں داخل ہوگا۔ اتنی اہمیت والی بات ہے، اتنی سختی سے کہا گیا کہ ان کے پیچھے چلو جو ماہرین بھی، عادل بھی، اور امام کی حجت بھی قائم ہو گئی جن کے بعد۔ ہر ایک کے پیچھے، غیرے کے پیچھے نہ جاؤ، جس کو بتایا گیا اس کے پیچھے چلو، تب کامیابی ہوگی دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اس لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ ہمیں علوم آل محمد کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو گناہ کبیرہ و صغیرہ سے دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار ہمیں اپنی نسلوں کو ایسی تربیت دینے کی توفیق عطا فرما کہ روز قیامت تک ایسی نسل آئے جو سب کے سب امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراج اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، آغا سیستانی، آغا خامنائی، آغا سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل ہو کر جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔